أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. जब हज़रत मूसा अला नबीना वस्सलाम ने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इस बात का हुक्म है कि आपके साथ रहूं और वो इल्म हासिल करूं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है, मुझे नहीं मालूम। तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखिए, जो उलूम अल्लाह ने मुझे सिखाए हैं वो आपकी शरीयत के बिल्कुल खिलाफ आपको नजर आएंगे, लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, आप मेरे साथ रह नहीं सकेंगे। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में ये फरमाया कि सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा वला अअसी लक अमरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी भी मामले में आपकी मुखालफत नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए फरमाया क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं था कि आइंदा क्या क्या होने वाला है। और एक दूसरी बात ये भी थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई वो आदमी हजरत खिदर अलैहिस्सलाम जिसके पास अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये कोई छोटे मोटे आदमी तो होंगे नहीं।
کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں یا کوئی ایسا کام کریں کہ مجھے ان کو ٹوکنا پڑے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں کسی بھی معاملے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ تو کر لیا کہ کچھ بھی نہیں بولوں گا، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دیا. انشاءاللہ اس لیے کہہ دیا کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہوتے ہوئے میں دیکھوں تو پھر مجھے اعتماد نہیں ہے، مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ پھر میں اپنے آپ کو روک سکوں. اس لیے آپ نے لگے ہاتھوں انشاءاللہ بھی کہہ دیا تاکہ اگر میں وعدہ توڑ دوں شریعت کے خلاف کسی بات کو دیکھ کر تو میری پکڑ نہ ہو. اس لیے آپ نے ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے کے لیے ایک شرط لگائی کہ ایک شرط پر میں آپ کو میرے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں. فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، آپ جو کچھ بھی مجھ سے ہوتا ہوا دیکھو گے اس کے بارے میں آپ کو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہی میرے ساتھ رہو، باقی آپ کی قوم میں چلے جاؤ، میں اپنا کام سنبھالتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ شرط لگا دی کہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا. ہاں اگر میں سامنے سے آپ کو کوئی بات بتانا شروع کروں وہ بات اور ہے، تو جب تک میں سامنے سے آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں تب تک آپ کو میرے ساتھ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے. فرماؤ اگر یہ شرط منظور ہے تو میرے ساتھ رہو، اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر مت رہو. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جسے اپنا استاد متعین کریں، ہم جسے اپنا ٹیچر متعین کریں، ہم جسے اپنا امام متعین کریں، ہم جسے اپنا مربی متعین کریں، ہم جسے اپنا شیخ متعین کریں، ہم جسے اپنا پیر و مرشد متعین کریں، ہمیں ان کی شرطوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے اور ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، اسے ایکسیپٹ کرنا، اسے قبول کرنا یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہوتا ہے. تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی اگر کسی سنستھا کے اور کسی ٹیچر کے شرطوں کو اور ان کے رولز کو اگر ہم فالو نہیں کرتے تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر شاگرد کا درجہ، اسٹوڈنٹس کا درجہ کسی معاملے میں اپنے استاد سے بڑا ہوا ہو، جیسے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضرت خضر علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا تھا، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ یہ منظور ہے تو میرے ساتھ رہو، باقی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بھلے شاگرد افضل ہو، اسٹوڈنٹس افضل ہو، اس کے باوجود اپنے استاد کی بات کو ماننا، اپنے ٹیچرز کی بات کو ماننا اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا اتباع کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے معاملات میں ہمیں زیادہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اعتراضات کی وجہ سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہوتا ہے.
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیجا کسی کے اوپر اعتراض نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اعتراض کریں گے تو پھر فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ اعتراض کرنا یہ فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ضرورت کے سوالات کیا کرو، لیکن سوالات کرنے میں بال کی کھال مت نکالا کرو۔ باقاعدہ صحابہ کو اس بات کی تعلیم فرماتے تھے۔ کہیں تم نے بیجا سوال کر لیا اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو گیا تو تم ہی پریشانی میں پڑ جاؤ گے، اس لیے زیادہ مت سوالات کیا کرو، زیادہ اعتراضات مت کیا کرو۔ اس کی وجہ سے آدمی فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادات ہوتی ہیں، بس ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نکالنا، اعتراض ڈھونڈنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ ہر ایک کے مطلب میں کام میں ٹانگ اڑانا، یہ کسی نے عادت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تعلیم دی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہی شرط رکھی کہ آپ کو جب تک میں نہ بتاؤں کوئی اعتراض نہیں کرنا، کوئی بات پوچھنی نہیں، کوئی سوال کرنا نہیں، بس آپ کو دیکھتے جانا ہے، سیکھتے جانا ہے، جو کچھ بھی بات کرنی ہوگی وہ میں تم سے سامنے سے کروں گا۔ ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو منظور فرما لیا، ٹھیک ہے میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ تو جب یہ شرط منظور فرمائی فانطلقا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور خادم حضرت یوشع علیہ السلام، یہ تینوں سمندر کے کنارے کے اوپر چلنے لگے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب چونکہ حضرت یوشع علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا تھا، اب یہاں سے سیکھنے کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے کے اوپر آگے چڑھے۔ فانطلقا، سمندر کے کنارے کنارے چڑھے۔ انہیں ایک جگہ کے اوپر جانا تھا، ایک بستی میں پہنچنا تھا، اس لیے انہیں ایک کشتی کی تلاش تھی کہ کوئی کشتی مل جائے جس میں بیٹھ کر ہمیں جہاں پہنچنا ہے وہاں پر پہنچ جائے۔ وہ کشتی کی تلاش میں سمندر کے کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ ایک کشتی والا وہاں پر آ کر رکا، اور اس کشتی والے نے حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک دوسری جگہ سے سفر کر کے آئے تھے، حضرت خضر علیہ السلام وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے حضرت خضر ہیں۔ پوچھا کہاں کا ارادہ، کہاں؟ ایک کشتی کی طرف جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ میری کشتی میں سوار ہو جائیں۔ کہاں اجرت کتنی لیں گے؟ کہا نہیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس سے تھوڑی نہ اجرت لی جاتی ہے، آپ سے کوئی اجرت نہیں لینی ہے۔ بغیر اجرت کے اس کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کشتی میں سوار کر لیا۔ وہ سوار ہو گئے اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع کیا، اب پتہ نہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سوجی کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہی خرقہا، ایک کلہاڑا لیا اور اس کلہاڑے کے ذریعے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کشتی کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک پلیٹ کو نکال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا
کہ ایک تو ہمیں لمبا سفر طے کرنا ہے، اسی کشتی میں بیٹھ کر طے کرنا تھا، اور کشتی والوں نے ہمیں نیک سمجھ کر حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر ہم سے کشتی کی اجرت بھی نہیں لی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑے سے اس کا بھی تخت نکال لیا، ایک لکڑی اس میں سے پھاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے احرقتنا، اے خضر آپ نے کیا کر دیا؟ اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ لتغرق اہلہا، کیا آپ ہم سب کو سمندر میں ڈبونا چاہتے ہیں کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اس میں سے پانی اندر آ جائے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے؟ بیچارے اس کشتی والے کی روزی روٹی اس کشتی سے چلتی ہے، وہ ڈوب جائے گا، اس کی فیملی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا؟ اخرقتها لتغرق اہلہا، اے خضر آپ نے کیسی حرکت کر دی، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لقد جئت شیئا امرا، اے خضر آپ نے بڑا برا بھاری کام کیا ہے، آپ نے بڑا سخت کام کیا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، اے موسیٰ، اے خضر آپ نے بڑی بری حرکت کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گویا ہے حضرت خضر سے فرمانے لگے کہ آپ نے تو مصیبت کا کام کر دیا کہ جس کشتی میں سوار ہوئے، جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، انہی کا نقصان کر دیا۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ کتنا برا کام کیا آپ نے کہ جنہوں نے احسان کیا انہی کا نقصان کر دیا۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے ایک تخت کو نکال دیا، اور جہاں پر سوراخ ہوا تھا اس جگہ کے اوپر ایک بڑا پیالہ رکھ دیا تاکہ سمندر کا پانی اس کشتی میں نہ آ سکے، یا یہ کہ وہاں پر پھر ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ بھلے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی پانی سمندر کا کشتی میں آ نہیں رہا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پہچان والے کی کشتی میں سوار ہوئے، جہاں اترنا تھا وہاں تک پہنچے، اور کنارے کے اوپر پہنچ کر پھر کشتی کو توڑ دیا، اس کے پلیٹ کو اکھاڑ دیا، ایک تخت کو نکال دیا کلاڑے کے ذریعے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا سفر مفت میں یہاں تک کا طے کر لیا، اور کنارے پر پہنچے تو آپ نے کلاڑے سے اس کا ایک تختہ نکال لیا، تو سب لوگ تو بچ گئے لیکن آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس وقت میں فرمانے لگے الم اقل لک، دیکھیے موسیٰ میں نے آپ کو پہلے ہی سے کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر رک نہیں سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے وعدے کا اور اپنی بھول کا احساس ہوا، تو فرمانے لگے لا تؤاخذنی ان نسیت، میں بھول گیا تھا، اب میری بھول کے اوپر کیا پکڑ کرنا خضر، اب اتنا غصہ بھی کیا کرنا، لا تؤاخذنی، فرمانے لگے بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں میرے اوپر سختی نہ کیجیے، یا میرے معاملے کو میرے اوپر اور زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ کتنی محنت کے بعد آپ کے پاس علم سیکھنے آیا ہوں، اور آپ ایسے ہی ڈانٹ دیں گے تو میرا علم سیکھنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے میرے معاملے کو میرے اوپر مشکل نہ بنائیے، اب مجھے زیادہ تنگی میں نہ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری پکڑ کر کے
مجھے زیادہ مشقت میں اور دشواریوں میں نہ ڈالیں۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت خضر مجھے معاف کر دیجئے، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس خطا کو معاف کر دیا، ایکسپٹ کر لیا بھول کو، اور پھر کہا چلو ٹھیک ہے، اب کشتی سے اترے ہیں، چلو اب آگے چلتے ہیں۔ فانطلقا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پھر آگے بڑھے۔ حتی اذا لقی غلاما، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ نابالغ بچے، جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، سمندر کے کناروں کے اوپر کھیلتے ہیں، گلی چوراہوں کے اوپر کھیلتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو کر میدانوں میں کھیلتے ہیں، تو کچھ نابالغ بچے ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو کر کھیل رہے تھے، اور ان نابالغ بچوں میں ایک لڑکا تھا جو بہت اچھی بات چیت کرتا تھا، حسن کلام جنہیں حاصل تھا، اور خوبصورت بھی تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا چہرہ بھی چمکیلا تھا۔ ابھی یہ ساری باتیں اس لیے لکھی کہ ایک ایسا معصوم سا پیارا سا لڑکا جسے دیکھ کر کسی کو بھی رحم آ جائے۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں شرارتی کہ دیکھ کر ہی غصہ آ جائے، اور کچھ لڑکے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ہم اسے لے کر جب باہر نکلتے ہیں تو ہر کسی کو اسے گود میں اٹھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ باتیں لکھی کہ یہ لڑکا بھی اتنا چمکیلے چہرے والا خوبصورت تھا، جس کے ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، اور اتنی اچھی باتیں کرتا تھا کہ کسی کو بھی دیکھ کے اوپر اس پر لال پیار آ جائے، اسے گود میں لے کر اسے کھلانے کو جی چاہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کو جی چاہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک معصوم سے، بے گناہ سے بچے کو ایسا لال پیار دیا جاتا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ۔ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پہنچے، نہ کچھ آگے کا دیکھا، نہ پیچھے کا، نہ کچھ سوچا سمجھا، سیدھے اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا۔ فقتلہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ باقاعدہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ایسی مار ماری جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کا سر اس کے بدن سے الگ ہو گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باقاعدہ اسے زمین پر لٹا لیا، پٹک دیا، اور اس کے اوپر چھری چلا دی، اور اس کے ذریعے گویا انہیں ذبح ہی کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے نابالغ بچے کو ایسی مار ماری کہ وہ مر ہی گیا۔ فقتل، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تو انہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے تو اس بچے کو قتل ہی کر دیا۔ اب دیکھیے، پہلی جو بات دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو ابھی کچھ تھوڑی چھوٹی تھی اس معاملے کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں تو سب کی جان بچ گئی تھی، وہاں تو پھر بھی سمندر کا پانی کشتی میں نہیں آیا تھا اور وہ اس کنارے کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ لیکن یہاں پر تو ایک نابالغ سا بچہ جس کے اوپر کوئی حکم بھی شریعت کا لاگو نہیں ہوتا بلوغت سے پہلے، اور ویسے بھی اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ایسا ہمارے علم میں نہیں تھا، تو اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اور زیادہ سختی سے فرمایا، اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، کہ چلو اگر اس لڑکے نے کسی کو مارا ہوتا اور وہ بالغ ہوتا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا، لیکن یہاں تو ایسا بھی نہیں ہے، بغیر نفس، کہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے۔ اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، اور دوسری بات، یہ تو نابالغ بچہ ہے، نفسا زکیہ، نابالغ بچہ ہے، اس پر تو شریعت کا کوئی حکم ہی ابھی لاگو نہیں پڑتا بلوغت سے پہلے، اور آپ نے اس طریقے سے ایک ایسے بچے کو قتل کر دیا۔ فرمانے لگے لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی
نامعقول بات کی ہے، کسی کو عقل میں ہی نہ آئے ایسا کام کر دیا آپ نے۔ پہلے کیا فرمایا تھا؟ لقد جئت شیئا امرا، برا کام کیا۔ اب فرمایا ہے لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے نامعقول کام کیا ہے، کیونکہ امرا کے مقابلے میں نکرا یہ برائی میں زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے پہلے جان بچ گئی تھی، یہاں تو کسی کی جان ہی لے گئی، اس لیے جو برائی میں زیادہ سخت جملہ تھا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے وہ استعمال فرمایا۔ وہاں پر تو چلو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر تو بالکل آنکھوں دیکھی یہ بات سامنے ہے کہ یہ شریعت کے خلاف صاف بات ہے، اس لیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت جملہ استعمال فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے تو بڑی نامعقول بات کی ہے اس وقت میں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا قال لم اقل انک، اب یہاں پر فرمانے لگے الم اقل لک۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی زیادہ غصے ہو گئے کہ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا انک لن تستطيع معي صبرا، کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکو گے۔ اس مرتبہ زیادہ سخت اس لیے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کہ آپ فرمانا چاہتے تھے اے موسیٰ ابھی تو آپ نے دو باتیں دیکھی ہیں، اگر میرے ساتھ رہنا ہوگا تو ایسے تو کئی امور آپ دیکھتے جاؤ گے، اس لیے حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام نے اس مرتبہ اور زیادہ سختی سے فرمایا کہ میں پہلے ہی تم سے کہتا تھا مت آؤ میرے ساتھ، لیکن تم نے ہی مجھ سے وعدہ کیا نہیں پوچھوں گا اور میرے ساتھ ہو لیے، ابھی تو اور آپ کو ایسی باتیں دیکھنی ہیں۔ اس لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرط رکھنی پڑی۔ پہلے شرط رکھی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے، وعدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں یہ تو اب واقعیتاً مجھ سے چپ ہو گئی ہے۔ اب فرمانے لگے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، یہ شرط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھ لی کہ چلو ٹھیک ہے پہلے ہوا تھا بھول ہوئی تھی، اب یہ دوسری مرتبہ ہے ان سألتک عن شیء بعدها، اگر تیسری مرتبہ ایسا ہو جائے فلا تصاحبنی تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ آپ نے شرط رکھ لی مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، مجھ سے جدا ہو جانا، مجھ سے الگ ہو جانا، کیونکہ 3 موقع بہت ہوتے ہیں، تو آپ نے آلریڈی مجھے 2 موقع دے دیے ہیں، اب کی بار جو آئے گا وہ تیسرا موقع ہوگا، تو سمجھنے اور سمجھنے کے لیے 3 موقع کافی ہیں۔ اگر 3 موقع پر بھی اگر میں آپ سے سوال کر لوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، فلا تصاحبنی، مجھ کو ساتھ نہ رکھیے، الگ کر دیجیے، میں اپنے راستے چلا جاؤں گا، آپ اپنا کام کریے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدا ہونے کی شرط لگا دی تیسری مرتبہ کی بھول پر۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ انہوں نے جدا ہونے کی شرط رکھ لی تیسری بھول کے اوپر۔ اگر وہ یہ شرط نہ رکھتے اور اب بھی کہہ لیتے کہ بھول ہو گئی چلو آگے چلتے ہیں، تو ہمیں اور بھی زیادہ عجیب عجیب باتیں دیکھنے کو ملتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شرط لگانی تھی کہ بھئی تیسری مرتبہ اگر میں ایسا کروں تو فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ مت رکھیو، اس لیے ہمیں 3 ہی عجیب باتیں دیکھنے کو ملے گی، اب اس سے آگے عجیب باتیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کر دی، میرے بھائی موسیٰ نے تھوڑی جلدی کر دی، وعدہ کرنے میں شرط رکھنے میں تھوڑی جلدی کر دی، اور رک جاتے تو اور زیادہ موقع ملتے اور زیادہ عجیب باتیں دیکھنے کو ملتی۔ الغرض جب حضرت
موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تیسری مرتبہ غلطی ہو جائے قد بلغت من لدنی عذرا، تو پھر آپ مجھے جدا کرنے میں معذور ہوں گے، پھر آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکوں گا کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ رکھو ہی رکھو۔ قد بلغت من لدنی عذرا، جب یہ تیسری شرط رکھی تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ آخری موقع، اگر تیسری بات تم ایسا پوچھو گے سامنے سے تو آپ ہی نے کہا ہے کہ پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، تو پھر ہم جدا ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، چنانچہ اس شرط کے بعد فانطلقا، پھر آگے بڑھے حتی اذا اتیا اہل قریہ، اور چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے پاس پہنچے۔ کون سی بستی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی، انطاکیہ۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بستی ایکا تھی، ایکا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بستی برقہ تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ اندلس کا ایک شہر تھا۔ یہ بستی جہاں پر یہ پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ نبینا اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام، یہ اندلس کا ایک شہر تھا۔ جب وہ اس بستی میں پہنچے استطعم اہلہا، تو انہوں نے ان بستی والوں سے اپنی مہمانی قبول کرنے کی درخواست کی کہ ہم اللہ کے بندے آپ کی بستی میں مہمان بن کر آئے ہیں، آپ ہماری مہمانی قبول کریں اور میزبانی کریں، اور چونکہ ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں تو کچھ کھانا بھی ہے، استطعبا، تو کچھ کھانا بھی آپ ہمیں پہنچا دیں۔ انہوں نے کھانا طلب کیا، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نہ دیا، صاف منع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بستی والے نہایت ہی کنجوس تھے۔ اب اس سے بڑے کنجوس کون ہوں گے کہ اللہ کے دو نبی، اور ان میں سے ایک تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے مقبول محبوب ترین نبیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنے بڑے نبی، اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام، ایسے دو مقرب بندے ان کی بستی میں گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کتنے کنجوس ہوں گے؟ کنجوس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنا اچھا برا نہیں سوچتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے لیے دیتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا جائے گا۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی، مزاج کی بہت کڑک تھی، ہوتی ہے ایسی، اللہ کرے ہمارے ہاں کوئی نہ ہو، بڑی سخت تھی۔ اس کا شوہر کسی کو لے کر آتا تو شوہر کو ڈانٹ دیتی، غصے ہو جاتی، تمہیں کڑی نے کھوڑا ہو، تمہارے کر وہ ہوئی، تمہاری پاس ٹائم نہیں تھی۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے کوئی بندے آ گئے ہوں گے تو شوہر روزہ اپنی عادت کے مطابق ایک بندہ تھا بیچارہ اپنے گھر لے گیا۔ اب گھر لے کیا گیا اور وہاں تو دیکھا گویا کوئی باغت دروازے پر کھڑی ہے، آپ کو ہی ملتے ہیں ایسے، انکار کر دیا، میں نہیں بناؤں گی ان کے لیے کھانا۔ اب یہ اللہ کے بندے اپنے کسی پہچان والے کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا دیکھو میرے یہاں مہمان آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں،
اور گھر میں ذرا مسئلہ ہے، اپنی بیوی کے عیب کو ظاہر اس نے تو نہیں کیا، بھئی ایسے کچھ حالات ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ ذرا میرے مہمانوں کے لیے کھانا پکا دیجیے۔ تو شوہر نے تو اپنی پہچان والوں سے کھانا پکوا دیا، اپنے مہمانوں کی مہمانی کر لی، کھلایا پلایا، ان کو روانہ کر دیا، اور پھر اپنے گھر پر آیا۔ اب جو اپنے گھر پر آیا تو دیکھا کہ وہ باغ کی طرح آواز لگانے والی، چیخنے والی بیوی ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اب شوہر کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آج سورج نے کوئی اپنی سمت تو نہیں بدل لی کہ ادھر سے نکلنے والا کسی دوسرے سمت سے نکل آیا ہو؟ آج تک جس نے مجھے رلایا آج کونے میں بیٹھ کر وہ رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کے پاس پہنچا، نیچے بیٹھا اور کہنے لگا خیریت سے تو ہیں بیگم صاحبہ؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا بات پیش آئی؟ کہاں بات مت پوچھے، آپ مہمان لے کر آئے، میں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، کھانا پکانے سے انکار کر دیا، آپ تو آپ کے مہمانوں کے انتظام کے لیے چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ جیسے آپ گھر سے مہمانوں کو لے کر نکلے، دو سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے گھر میں بندے داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے جو پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، ڈبے کھانے کے بھرے ہوئے ہیں آٹے وغیرہ کے، چاول وغیرہ سے، اس میں سے کھانا نکالنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا بھائی کون ہو؟ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے ڈبوں میں سے کھانا نکالا جا رہا ہے، پوچھو تو صحیح۔ کہا نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مہمان کی روزی جو 40 دن پہلے مہمان کے آنے سے پہلے اس گھر میں پہنچائی گئی تھی، انہوں نے تو مہمانی کی نہیں، چنانچہ جو مہمان کی روزی تھی وہ وہاں سے نکالی جائے اور جس نے مہمانی کی میزبانی کی ہے اس کے گھر پر پہنچا دی جائے۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، جو روزی اللہ نے آپ کے اندر رکھی تھی مہمانوں کی، آپ نے مہمانی نہیں کی، اس لیے اللہ نے کہا اسے نکال لو، نکال کر لے گئے۔ میں اس بات کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئی کہ اللہ نے اپنے خزانے سے یہ کھانا ہمارے پاس رکھا تھا۔ مہمانی کا ایک حق ہوتا ہے، اتنا بڑا حق ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے مہمان آئے، فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں پہنچے، آپ نے پوچھا نہیں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کتنا رہو گے، کب جانے کا ارادہ ہے، کچھ نہیں پوچھا، فوراً گئے اور جانور ذبح کر کے لے آئے، باقی باتیں بعد میں، پہلے کھانا کھاؤ۔ یہ مہمان کا حق ہے۔ یہ عورت رونے لگی، ہم کتنی بڑی خیر سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مہمان کا رزق اس کے آنے سے پہلے ہمارے رزق میں داخل کر دیتا ہے۔ مہمان کے آنے سے رزق کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور برکت والا لے کر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں دیکھیں، مسجد نبی میں کوئی آتا، ایک پردیسی ہے اور وہ صبح سے بیٹھا ہے شام تک، باہر بھی نہیں نکلا، کہیں گیا بھی نہیں۔ اگر کمانے کے لیے آیا ہوتا، تجارت کے لیے آیا ہوتا تو بازار میں جاتا، یہ بازار میں بھی نہیں گیا۔ آپ پہنچتے ہیں، بھائی خیریت، کھایا بھی چلیے میرے ساتھ، گھر پر لے گئے، دوسرے دن تیسرے دن، بھائی مہمان ہیں، اللہ کے بندے، یہ صفات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے کہ مہمانوں کی میزبانی کرنا، اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان سے پہلے ہمارے رزق میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہلے سے اس کا رزق اپنے خزانے سے پہنچا دیتا ہے، دل وسیع رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بستی والے بڑے نامحروم تھے، نامحروم تھے کہ اللہ کے نیک مقرب بندوں کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ نانا ہم تمہیں مہمان نہیں بناتے، اپنا ہم میزبان نہیں بناتے، اتنے کنجوس تھے، ہم تمہاری مہمانی قبول نہیں کرتے، جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا،
مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بستی میں گھومے، انہوں نے بستی میں گشت لگایا کہ شاید کوئی انہیں اپنا مہمان بنا لیں اور میزبانی کر لیں، لیکن پوری بستی میں سے کسی بھی مرد نے اس کو قبول نہ کیا، کسی نے بھی قبول نہ کیا، حق کے مہمانی ادا نہ کیا کہ بستی میں کوئی آ گیا ہے تو اس کا حق کے مہمانی ادا کریں۔ انہوں نے حق کے مہمانی ادا نہ کیا، اللہ کے مقربین بندوں کو بھی نہ پہچانا، انہوں نے اتنی زیادہ بدسلوکی کی نبیوں کے ساتھ۔ لیکن فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، اس بستی میں ایک بڑی بھاری بھرکم دیوار تھی، لیکن وہ دیوار جھک گئی تھی، اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بستی کا جو مین راستہ تھا، مین راستہ، اسی راستے کے اوپر یہ دیوار تھی جہاں پر پوری بستی والوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی اور بھاری دیوار تھی اور ایسے جھکی ہوئی تھی کہ تمام گزرنے والے جب وہاں سے گزرتے تھے تو ڈرتے تھے کہ ہم وہاں سے جا تو رہے ہیں، کہیں یہ دیوار ہمارے اوپر گر نہ جائیں اور ہم اس کے نیچے دب نہ جائیں۔ ایسی نقصان کرنے والی دیوار تھی جو قریب گرنے کو جا رہی تھی، اگر اسے درست نہ کیا جائے تو اب وہ زیادہ ٹکے گی نہیں۔ لیکن فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے یا تو معجزتاً اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے فاقامہ، ہاتھ کے ذریعے اسے بالکل سیدھا کر دیا، ایسا جیسا کسی نے ابھی بنایا ہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے محنت کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا کر دیا، کہ آپ نے اس گرنے کے قریب جو دیوار تھی اسے بالکل زمین دوز کر دیا، گرا دیا، آپ نے گھاڑا تیار کیا، اور پھر اس گھاڑے سے آپ نے ایک نئی دیوار تیار کر دی۔ فاقامہ، جن بستی والوں نے اتنی بدسلوکی کی، کنجوسی کا معاملہ کیا، آپ نے جس بڑی دیوار کے ذریعے ان کو نقصان ہونے والا تھا اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس پر کوئی اجرت نہیں لی، کسی قسم کا پیسہ نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی تھے، آپ کو غصہ آیا، فرمانے لگے کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ ایک کتنے بدتمیز لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے مقرب بندوں کی میزبانی نہیں کی، کھانا نہیں دیا۔ پوری بستی میں ایک گھر ایسا نہیں تھا جو روٹی لا کر دیتا۔ تو آپ نے یہ جو اتنی محنت کا کام کیا ہے کہ جس دیوار سے ان کا نقصان ہو رہا تھا اسے گرنے سے بچا لیا، تو کم سے کم اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مزدوری تو لے لیتے جس کے ذریعے ہم روٹی کھا لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بدسلوکی کی تو ان کو بھی تو ہمیں تھوڑا سبق سکھانا چاہیے تھا، تو ان کے پاس سے پیسے لینے چاہیے تھے، اور آپ نے پیسے ہی نہیں لیے، لے لیتے تو سبق سکھا لیتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے بھئی آپ ہی نے شرط لگائی کہ بھئی تیسری مرتبہ اگر چپ ہو جائیں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیسری مرتبہ ختم ہوا، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا وقت ہے۔ دیکھیے پہلی دو مرتبہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی بات کرنے کا انداز کچھ الگ تھا۔ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، ایسا انداز تھا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ کے میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، لیکن اس مرتبہ ایسی کوئی بیچ والی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا سنا دیا ھذا فراق بینی و بینک،
جاؤ آپ کے راستے میں اپنے راستے. وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے جو 2 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا تھا ان میں صاف صاف شریعت کی خلاف ورزی نظر آتی تھی، لیکن یہ جو تیسری مرتبہ ٹوکا ہے اس میں کچھ اپنے من کی مراد بھی نظر آتی ہے کہ بھئی تھوڑی اجرت لے لیتے تو ہم اس اجرت سے کھانا خرید کر کھا لیتے. کچھ اپنی خواہش بھی نظر آتی ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے تیسری مرتبہ میں وہ بیچ والی کوئی بات ہی نہیں کی کہ برداشت کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے. سیدھا سیدھا کہہ دیا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا وقت آ چکا ہے. اب آپ کے راستے جائیے، میں اپنے راستے چلتا ہوں. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو پہلی مرتبہ بات بتلائی تھی یہ ایک بھول تھی، اور دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رہنا قبول کیا وہ ایک شرط پر قبول کیا، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جان بوجھ کر فرمایا. حالانکہ آپ بھولے نہیں تھے اس مرتبہ آپ سے کوئی چک نہیں ہوئی تھی کہ میں وعدہ بھول گیا یا مجھے آپ کی وہ بات یاد نہیں رہی کہ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے. آپ کو سب کچھ یاد تھا، لیکن یہ کتنی مرتبہ پہلے وہ کشتی والا دیکھا، اب یہ پھر وہ بس لڑکے والا دیکھا، اب یہ بستی والا، یہ تو ایسے جیسے کام کرتے ہی جا رہے ہیں جو میری سمجھ سے پڑے ہیں. اس لیے تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ ایسا کیوں کرتے ہو، خواہ مخواہ کی محنت مزدوری کرتے ہو، پیسے بھی نہیں لیے. جان بوجھ کر کہہ دیا کہ اب میری تمہاری ساتھ جمے گی نہیں، میں بھی آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی فرما دیا ھذا فراق بینی و بینک، کہ جائیے پھر آپ کے راستے میں آپ کے راستے. یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جتنے بھی کام ہوئے ہیں ظاہراً شریعت میں ایسے کاموں کی اجازت نہیں ہوتی. ظاہراً جیسے کسی کا نقصان کر دینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ حرام ہوتا ہے. لیکن ایک نبی جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے تو یہ جائز تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کی شریعت میں جائز نہیں تھا، کیونکہ شریعت میں یہ بات اس بات کی اجازت نہیں ہوتی. وہ بھید کے امور کے مسئلے تھے، ان کے لیے جائز تھا اور وہ بات وہاں پر ختم ہو گئی. اسی لیے شریعت محمدی میں چونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد تو اب کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی ہی نبوت چلے گی اور آپ کی ہی لائی ہوئی شریعت چلے گی. اب کوئی دنیا میں ایسا آدمی آنے والا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بتلا دے کہ تو ایسا کر دے، اس میں ایسا ہونے والا ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو بتاتے تھے. اس لیے شریعت محمدی میں شریعت کے خلاف کام کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرتا ہے تو وہ ظاہراً گناہ کبیرہ کرنے والا شمار ہوگا، اور وہ کرتا بھی ہے تو اس کا اتباع کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے. شریعت محمدی میں اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ نانا میں تو کوئی بہت بڑا آدمی ہوں اور یہ باتیں میرے دل میں بتائی جاتی، بھائی تیرے دل کے خیالات شریعت تو نہیں بن سکتے، نبی کی وحی تو نہیں بن سکتے، اور پیارے آقا علیہ السلام سب کچھ بتلا چکے. اس لیے ایسے امور کا ظہور اگر کوئی دعویٰ شریعت محمدی میں کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ زندقہ ہے، اسلام سے ہٹ کر بات ہے، اسلام کے خلاف بات ہے. یہاں پر تو اللہ نے جو احکام بتلائے ہیں وہی چیز. فار ایگزامپل کوئی یوں کہے
کہ اب مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ میری نمازیں میری جگہ پر فرشتے پڑھ لیتے ہیں۔ اب بتائیے، ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کی حالت میں دو صحابہ کو بلاتے ہیں اور دونوں کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، پیر زمین سے اٹھتے نہیں ہیں، آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں، پھر بھی ایسی حالت میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ یہ مصلی اور اس کے بازو میں یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور بیٹھ کر نماز ادا فرماتے ہیں، اور یہ آدمی کہتا ہے کہ اب مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، فرشتے میری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اسے؟ یہ زندقہ ہے، اسلام سے ہٹ کر باتیں ہیں۔ اس لیے مفسرین نے اس جگہ پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی وہ تو نبی تھے اور انہیں ایک مخصوص امور کا علم دیا گیا تھا، ویدوں کا علم، اسرار کا علم، راز کا علم دیا گیا تھا، اس لیے وہ انہوں نے ایسا کیا۔ شریعت محمدی میں اب تو نبوت ختم ہو چکی، اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی کہ وہ ایسا کہہ سکے کہ میرے لیے اجازت ہے۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے تھے، شیطان نے ایک شکل میں آ کر آواز دی، آپ نے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کہا جادو شیطان ہے، ابلیس ملعون ہے، کسی کو اجازت تھوڑی ہو سکتی ہے فرض کو چھوڑنے کی۔ وہ دوسری مرتبہ آیا، کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں اور آپ کو حقیقت میں اجازت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ کہاں اب تو پکا تو شیطان ابلیس ملعون ہے، دور ہو جائے یہاں سے۔ اب اس نے تیسرا حملہ کیا، سیدنا غوث پاک اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شیطان ملعون کہنے لگا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ آپ نے فرمایا تو پکا ابلیس ملعون ہے، کیونکہ میرا علم نہیں، میرے اللہ کی قدرت نے مجھے بچا لیا۔ اب ابلیس ہار گیا اور کہنے لگا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ آخری ہتھیار تھا جس کے ذریعے میں نے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن آپ میری چال سے بچ گئے۔ اجازت کسی کو نہیں۔ حضرت غوث پاک یہی سمجھا رہے ہیں، اللہ نے احکام دے دیے سو دے دیے۔ مفسرین نے یہاں پر یہی مسئلہ لکھا ہے کہ شریعت محمدی میں چونکہ اب نبوت باقی نہیں رہی، پیارے آقا علیہ السلام سب کے لیے نبی، قیامت کے لیے نبی، اب وحی نہیں آئے گی، وحی آ چکی، اس لیے اب کسی کو ایسا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور زندق سمجھا جائے گا، اسلام سے ہٹ کر سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن جدائی سے پہلے وہ جتنی بھی باتیں جو سمجھ سے اور عقل سے بالکل پرے تھی اور ظاہراً آپ کی شریعت کے بھی خلاف تھی جو میں نے کی ہے، اب اس کے کیا بھید تھے، اس کے کیا اسرار تھے، اسے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، یہ سن کر جائیے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان بھیدوں کو بیان فرمایا جسے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نشهدك يا ربنا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین، ہم نے اپنے جو دن گزارے ہیں، اپنی جو راتیں گزاری ہیں، ہم نے جو اپنی تنہائیاں گزاری ہیں، ہم نے جو اپنی کھلے مہار مجموع والی زندگی گزاری ہے، ہمارے جو اندھیرے ہیں، ہمارے جو اجالے ہیں، رب کریم یہ سب کے سب تیرے سامنے ہیں اور تو سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور ہمیں اس بات کا اکرام ہے کہ ہم نے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ اندھیرے دیکھے، نہ اجالے دیکھے، نہ تنہائی دیکھی، نہ مجمع دیکھے. ہم نے ہر وقت میں تجھے ناراض کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے ہر وقت میں تیری نافرمانیاں کی ہے، ہم نے ہر وقت میں گناہوں کے کام کیے ہیں. رب کریم، ہم تو گنہگار ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے تو غفار ہے. رب کریم، تو رب الغفور ہے، تو رب الرحمن ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تیرا نام رحمان ہے، تیرا نام رحیم ہے. مولا کریم، تو ہم گنہگاروں کے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، تو اپنے رحم کے اوپر نظر فرما اور اپنے رحم کی چادر، اپنی غفاری کی چادر، اپنی ستاری کی چادر، اپنے عفو درگزر کی چادر، اپنے کرم کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے، ہمارے گناہوں کے اوپر ڈال دے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے. رب کریم، ہمیں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ ابھی کہتے ہیں پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو نیکیوں کی طرف پھیر دے. رب کریم، رب کریم، تو قادر ہے، ہم کمزور ہیں، تو قادر ہے، ہم کمزور ہیں. رب کریم، تو اگر ہم گناہوں کی طرف چلے جائیں، رب کریم، اگر ہم گناہوں کی طرف قدم اٹھا بھی لیں، رب کریم، تو اپنی قدرت سے گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو نیکیوں کی طرف پھیر دیں، تیری اطاعت کی طرف پھیر دیں، تیری فرمانبرداری کی طرف پھیر دیں، تیری رضا کی طرف پھیر دیں. تیرے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی تابعداری کی طرف ہمارے قدموں کو پھیر دیں. رب کریم، ہمارے قلوب کو عشق الہی سے بھر دیں، ہمارے قلوب کو عشق رسول سے بھر دیں. سچی پکی محبت تیری اور تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا فرما. رب کریم، ہمیں قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو اور ان کے اعمال کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما، نیک کاموں کے لیے قبول فرما، ان میں صلاح پیدا فرما. ہمیں، ہماری اولادوں میں، ہمارے گھروں میں، پوری امت مسلمہ میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما اور ہم سب کو ہدایت پر چلا. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.